السلام علیکم دوستو، انڈیا اور چین کے درمیان سرحدی کشیدگی نے ایک بار پھر سر اٹھایا ہے اور اس تناؤ کو سن 1999 میں انڈیا کے روایتی حریف پاکستان کے ساتھ کارگل میں ہونے والی جنگ کے بعد سے اب تک کی سب سے بڑی کشیدگی کہا جا رہا ہے۔ اس سے قبل سن 2017 میں انڈیا اور چین کی افواج ڈوکلام کے مقام پر آمنے سامنے آئی تھیں، لیکن گزشتہ ایک ہفتے کے دوران مرکز کے زیر انتظام علاقے لداخ سمیت انڈیا اور چین کے درمیان لائن آف ایکچوئل کنٹرول LAC کے مختلف مقامات پر دونوں جانب سے افواج کی موجودگی میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ سرحدی تنازع اس قدر کشیدہ ہیں کہ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے منگل کے روز بری، بحری اور فضائی تینوں افواج کے سربراہوں اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال سے مشورہ کیا، لیکن اس ملاقات کی تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے تینوں افواج کے سربراہان اور چیف آف ڈیفنس اسٹاف سے علیحدگی میں بات چیت بھی کی۔ ان دونوں میٹنگز کا پیش خیمہ رواں ماہ LAC پر کم از کم 4 مقامات پر دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان جھڑپ رہی ہے۔ لداخ میں پینگوئنگ ٹیسو، گالوان وادی اور ڈین چوک کے مقامات پر دونوں افواج کے درمیان جھڑپ ہوئی، جبکہ مشرق میں سکم کے پاس بھی ایسے ہی واقعات پیش آئے ہیں۔ تاہم بحری فوج کے سربراہ جنرل منوج نروانے نے کہا کہ ان دونوں علاقوں میں ہونے والی جھڑپوں میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ دری اثنا بدھ کے روز انڈین افواج کی 3 روزہ 6 ماہی کانفرنس شروع ہو رہی ہے، جس میں اعلیٰ کمانڈرز شرکت کر رہے ہیں۔ فوج کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ انڈین فوج کے اعلیٰ سطحی قیادت سیکیورٹی کی تازہ صورتحال، انتظامی چیلنجز پر غور و خوض کرے گی اور انڈیا کی بحری فوج کے مستقبل کا منصوبہ تیار کرے گی۔ دوسری جانب انڈین خبر رساں ادارے PTI کے مطابق چینی صدر شی جن پنگ نے انتہائی خراب صورتحال کے پیش نظر اپنی فوج کو جنگ کے لیے تیار رہنے اور ملک کی سالمیت کا مضبوطی سے دفاع کرنے کا کہا ہے۔ 66 برس کے شی جن پنگ حکمران جماعت کمیونسٹ پارٹی آف چائنا CPC کے جنرل سیکریٹری ہیں، اور انہوں نے یہ باتیں حال ہی میں ایک پارلیمانی سیشن میں پیپلز لبریشن آرمی PLA اور پیپلز آرمڈ پولیس کے اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہیں۔ چین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی شنہوا کے حوالے سے PTI نے لکھا کہ شی جن پنگ نے کہا کہ فوج کو خراب ترین صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اس کے لیے اپنی تربیت اور جنگی تیاری کی سطح میں اضافہ کرنا چاہیے، تاکہ فوری طور پر اور مؤثر ڈھنگ سے کسی بھی قسم کی پیچیدہ صورتحال سے مضبوطی سے نپٹا جا سکے اور قومی سلامتی، سیکیورٹی اور ترقیاتی مفاد کا دفاع کر سکے۔ بہرحال چینی صدر نے ملک کو درپیش کسی خاص مسئلے کا ذکر نہیں کیا۔ فوجی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ لداخ میں سرحد کے نزدیک چینی فوج کے ہیلی کاپٹرز بھی پرواز کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں، جبکہ ڈیمو چیک، دولت بینک اولڈی، دریائے گلوان اور پینگوئنگ سو جھیل کے اطراف میں انڈین اور چینی فوج نے اپنی تعیناتی میں اضافہ کیا ہے اور دونوں نے اپنے اپنے علاقے کی جھیل میں کشتیوں کے گشت میں اضافہ کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے پیر کے روز بیجنگ میں چین کے سرکاری میڈیا میں کہا گیا کہ مغربی سیکٹر کی گلوان وادی میں انڈیا کے ذریعے یک طرفہ اور غیر قانونی تعمیرات کے ذریعے موجودہ صورتحال کو بدلنے کی کوشش کے بعد پیپلز لبریشن آرمی نے اپنا کنٹرول سخت کر دیا ہے۔ مشرقی لداخ میں پینگوئنگ سو جھیل کے نزدیک 5 اور 6 مئی کو چینی اور انڈین فوجیوں کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی تھی۔ انڈین میڈیا NDTV نے انٹیلیجنس ماہرین کے اوپن سورسز ڈی ٹیرسفا کے حوالے سے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ چین پینگونگ جھیل سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر اپنے ایئر بیس پر بڑے پیمانے پر تعمیراتی کام کر رہا ہے۔ اس نے 6 اپریل کی ایک سیٹلائٹ تصویر پیش کی اور اس کا مقابلہ 21 مئی کی سیٹلائٹ تصویر سے کیا گیا ہے، جس میں واضح فرق دکھایا گیا ہے۔ اس سے قبل انڈیا نے کہا تھا کہ چینی فوج کے کچھ خیمے چین میں وادی گالون کے ساتھ دیکھے گئے ہیں۔ اس کے بعد انڈیا نے بھی وہاں فوج کی تعیناتی میں اضافہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی چین کا الزام ہے کہ انڈیا وادی گالون کے قریب دفاع سے متعلق غیر قانونی تعمیرات کر رہا ہے۔ خطے کی صورتحال پر اپنے رد عمل میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اگر انڈیا نے متنازع علاقے میں تعمیرات کا سلسلہ جاری رکھا تو پھر خطے کے امن و استحکام کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو انڈیا کے عزائم کا نوٹس لینا چاہیے کہ بھارت کس طرف چل پڑا ہے۔ اس سے کچھ دیر قبل ایک ٹویٹ میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ انڈیا شہریت کے قانون سے بنگلہ دیش تو ایک جعلی کارروائی سے پاکستان کو، جبکہ نیپال چین کے ساتھ سرحدی تنازعات صورتحال کی سنگینی کو ہوا دے رہے ہیں۔ ادھر پاکستان کے وزیر خارجہ کے بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ انڈیا کو کبھی نیپال سے مسئلہ ہو جاتا ہے اور کبھی افغان امن عمل میں رخنہ اندازی کی کوشش کرتا ہے، کبھی یہ بلوچستان میں شورش کرواتا ہے، اور اب انڈیا نے لداخ میں وہی حرکت کی ہے اور الٹا چین کو مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ انڈیا اور چین کا سرحدی تنازع بہت پرانا ہے اور سن 1962 کی جنگ کے بعد یہ مزید پیچیدہ ہو گیا ہے۔ انڈیا اور چین کے درمیان 3488 کلومیٹر کی مشترکہ سرحد ہے۔ یہ سرحد جموں و کشمیر، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، سکم اور اروناچل پردیش من انڈین سے ملتی ہے، اور اس سرحد کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: مغربی سیکٹر یعنی جموں و کشمیر، مڈل سیکٹر یعنی ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ، اور مشرقی سیکٹر یعنی سکم اور اروناچل پردیش۔
बहरहाल इंडिया और चीन के दरमियान सरहद की मुकम्मल हदबंदी नहीं हुई और जिस मुल्क का जिस इलाके पर कब्जा है उसे LAC कहा गया है। ताहम दोनों ममालिक एक दूसरे के इलाके पर अपना इलाका होने का दावा करते रहे हैं, जो कशीदगी का बाइस बना रहा है। इंडिया मगरबी सेक्टर में ऑक्साई चीन पर अपना दावा करता है, लेकिन ये खित्ता उस वक्त चीन के कंट्रोल में है। सन 1962 की जंग के दौरान चीन ने इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया था। दूसरी जानिब चीन मशरकी सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है। चीन का कहना है कि जनूबी तिब्बत का एक हिस्सा है। चीन तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के माबैन मैकमोहन लाइन को भी कबूल नहीं करता। मजमूई तौर पर चीन अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन लाइन को कबूल नहीं करता और इसने अक्साई चीन से मुतालिक इंडिया के दावे को मुस्तरद कर दिया है। साबिक सफीर और इंडियन चीनी उमूर के माहिर ने इंडियन एक्सप्रेस में शाया अपने मजमून में लिखा कि ताज़ा कशीदगी को सिर्फ LAC के खिलाफ वर्जी के तौर पर नहीं देखा जा सकता। उन्होंने लिखा कि जब इंडिया ने कश्मीर को खुसूसी हैसियत देने वाले आर्टिकल 370 और 35A को हटाया था और लद्दाख को मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाका करार दिया था, तो चीन ने इस पर सख्त तनकीद की थी और इसे नाकाबिल कबूल और चीन की सालमियत के खिलाफ वर्जी करार दिया था। यहाँ तक कि इसने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में भी इस मामले को उठाया था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में तारीख़ के प्रोफेसर और इंडिया और चीन के रिश्ते पर कई किताबों के मुसन्निफ कैशो मिश्रा ने भी BBC से बात करते हुए कहा कि इंडिया और चीन के दरमियान सरहदी कशीदगी कोई नई चीज़ नहीं है। इन्होंने कहा कि इस पर सबसे पहले 1996 में देवगौड़ा हुकूमत ने चियांग ज़ेमियन के साथ एक लीगल फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक किया था, जिसके तहत LAC पर ज़्यादा से ज़्यादा पुरअमन रहने और कशीदगी को कम करने और सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की बातें सामने आई थीं। और इससे कबल राजीव गांधी भी जब चीन के दौरे पर गए थे तो उस वक्त भी सरहदी तनाज़े ही दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी की बड़ी वजह करार पाए थे। ताहम कैशो मिश्रा ने कहा कि सन 2010 के बाद से सरहदी तनाज़े में इजाफा देखा गया है और इंडिया ने जब से सरहद के करीब सड़क की तामीर का काम तेज़ किया है उस पर चीन की गहरी नज़र है। इन्होंने मजीद कहा कि चीनी मीडिया में इस सरहदी तनाज़े को कोई ज़्यादा अहमियत नहीं दी जा रही है, लेकिन इंडिया में कौम परस्त मीडिया में इस पर खातिर खा तवज्जो दी जा रही है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें।